وزیر اعظم عمران خان نے صحافیوں اور ٹی وی اینکرز کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ وہ کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نہ صرف باخبر ہیں بلکہ ان کی حکومت وہ تمام اقدامات اٹھائے گی جن کی مدد سے پاکستانیوں کو اس وبا سے محفوظ رکھا جا سکے۔ انہوں نے حسب سابق حکومت کی مجبوریوں اور وسائل کی کمی کا بھی تذکرہ کیا اور ملک کو لاک ڈاؤن نہ کرنے کی پالیسی کا اظہار بھی کیا۔ ان کی اس گفتگو پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن سے پیدا ہونے والی صورتحال شاید معیشت کو کمزور کر دے گی اور اس کا اثر غریب طبقے پر زیادہ پڑے گا کیونکہ لاکھوں لوگ روزگار سے محروم ہو جائیں گے۔ اس وقت پاکستان کو جو صورتحال درپیش ہے وہ نہ صرف سنگین ہے بلکہ ہنگامی منصوبہ بندی کی متقاضی بھی ہے۔ چین، یورپ، ایران اور امریکہ کے بگڑتے ہوئے حالات نے واضح کر دیا ہے کہ وہ حکومتیں جو سخت فیصلوں سے گریز کر رہی تھیں ان کو بھی مجبوراً کڑے اقدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ امپیریل کالج لندن کے سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق کورونا وائرس جس تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے وہ لاکھوں لوگوں کی اموات کا سبب بنے گا۔ ان محققین کے مطابق اگر برطانیہ اور امریکہ نے کوئی اقدامات نہ اٹھائے تو امریکہ میں جولائی تک 22 لاکھ ہلاکتوں کا خدشہ ہے، جبکہ برطانیہ میں تقریباً 5.25 لاکھ لوگ لقمۂ اجل بن سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اسپتالوں کی ناگفتبہ صورتحال ہے، کیونکہ ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی اسپتال لاکھوں مریضوں کو داخل کرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن اگر سپریشن یا وبا کو دبانے کے اقدامات اٹھا لیے جائیں تو ان ہلاکتوں میں ڈرامائی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ابھی تک کورونا وائرس کی کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور یہ کام سرعت سے بھی پایۂ تکمیل کو پہنچے تو مارچ 2021 سے پہلے کوئی ویکسین دستیاب نہیں ہوگی۔ چنانچہ دنیا کے بہت سے ممالک اب سپریشن کی حکمت عملی کو اپنا رہے ہیں۔ اگرچہ یہ خطرہ ابھی بھی موجود ہے کہ یہ وبا 2020 کے سرد موسم یعنی نومبر اور دسمبر میں دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان اور ہندوستان جیسے ممالک کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اگر وہ اس خطے میں بسنے والے کروڑوں افراد کی زندگیاں بچانا چاہتے ہیں تو ان کو اس وبا کے پھیلنے کی رفتار کو کم کرنا ہوگا اور اس کے لیے سخت قانونی اور انتظامی اقدامات اٹھانا پڑیں گے۔ ابھی تک سخت اقدامات سے کترانے کا سبب معیشت کے بگڑنے کا خوف ہے، لیکن اب یہ ایک عالمی سوال بن چکا ہے کہ کیا آج کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے کروڑوں زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا جائے یا انسانی جانوں کو بچا کر مستقبل کی معیشت کی فکر کی جائے۔ اسی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک نے بڑے بڑے پیکیجز کا اعلان کیا ہے جو کہ آنے والے چند مہینوں میں مڈل کلاس اور مزدور طبقے کے لیے وسائل پیدا کریں گے اور ساتھ میں بڑی صنعتوں اور کاروباری طبقے کو بھی ٹوٹنے سے بچائیں گے۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ، جرمنی اس وقت تیاریوں میں مصروف ہیں کہ وہ کس طرح سے کم آمدنی والے طبقے کی مدد کریں گے، کیونکہ لاکھوں یا شاید کروڑوں لوگ اگلے 3 ماہ میں نوکریوں سے محروم ہو جائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام بڑی سیاسی پارٹیاں، حکومت وقت، افواج پاکستان اور دیگر با اثر سماجی و معاشی حلقے بیٹھ کر ایک لائحہ عمل مرتب کرتے جس کی روح سے تمام پاکستانی قوم کو کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے صف آرا ہونے میں مدد ملتی۔ لیکن مرکز میں ایک ناتجربہ کار حکومت نے اس کام کو بے حد مشکل بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ اور مرکزی حکومت کے اقدامات کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ شاید اسی وجہ سے پاکستان کے ایک باخبر صحافی کامران خان نے ٹویٹر پر اپنے پیغامات کے ذریعے افواج پاکستان کے سربراہ جنرل باجوہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ایک قومی ایکشن پلان اور ایک سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یقیناً بہت سے لوگ اس درخواست سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ عمران خان حکومت پچھلے 16 مہینوں سے افواج پاکستان کے سر پر ہی اقتدار میں موجود ہے اور اس وقت اگر عمران خان صاحب کو کوئی واضح تنبیہ کر سکتا ہے تو وہ فوج کا ادارہ ہی ہے۔ پاکستان میں وبا کو دبانے اور اس کی شدت میں کمی لانے کے لیے بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن ناگزیر ہے۔ اسی طرح مساجد کو بند کرنے کے لیے جو سیاسی تعاون حکومت کو درکار ہوگا وہ اپوزیشن کی طرف سے آنا چاہیے۔ کم از کم اگلے 3 ماہ کے لیے مساجد، مزارات اور امام بارگاہوں کو بند کرنے کا فیصلہ ملکی مفاد میں ہوگا۔ تیسرا اہم فیصلہ وفاقی بجٹ اور وسائل کی نئی تقسیم سے متعلق ہوگا، جس کی روح سے وہ تمام اخراجات جو اگلے 2 سال تک مؤخر کیے جا سکتے ہیں ان کو فی الحال معطل کر دیا جائے اور صحت کے شعبے کو بجٹ کا بیشتر حصہ فراہم کیا جائے، جس میں ہنگامی اسپتال بنانے کی سہولیات، وینٹیلیٹرز کے بندوبست کا طریقہ کار اور ممکنہ ایمرجنسی صورتحال کے لیے وسائل کو بہتر بنانے پر
خصوصی توجہ دی جائے۔ چوتھا یہ کہ صوبوں کے وسائل بھی اس وقت ری ایلوکیٹ ہونے ضروری ہیں، اور اس کے لیے مشترکہ مفاداتی کونسل، جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، کے ذریعے اس قومی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کا اہتمام کیا جائے۔ صرف کشکول اٹھا کر دنیا سے بھیک مانگنا پالیسی نہیں کہلاتا۔ اگر پاکستانی سینکڑوں ارب کا ٹیکس ادا کرتے ہیں تو اس وقت ملک کی صورتحال کے پیش نظر وہ ٹیکسز فیل فور عوام کی صحت اور حفاظت پر خرچ ہونے چاہیے۔ اور آخر میں عوام کو نہ گھبرانے کی تلقین کی پالیسی بھی فیل فور ختم ہونی چاہیے۔ اگر جرمنی اور امریکہ جیسے ممالک اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہیں تو پاکستان کیوں نہیں؟ پاکستانی لیڈران کی موجودہ روش در حقیقت عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ اگر لوگوں کو کورونا وائرس کی سنگین نوعیت کا علم ہی نہیں ہوگا تو وہ کیوں کر میل جول سے گریز کریں گے اور گھروں میں رہیں گے؟ جیسا کہ جرمنی کی چانسلر نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس وقت ان کے ملک کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے، اسی طرح وقت آ گیا ہے کہ پاکستانیوں کو یاد کروایا جائے کہ وہ بھی ہنگامی بنیادوں پر اس وبا سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج وزیر اعظم عمران خان کے لیے اس سے بڑا کوئی امتحان نہیں، اور اب بڑے فیصلوں کی گھڑی آن پہنچی ہے۔